کوئی عدم اعتماد عمران خان صاحب کے خلاف نہیں آ رہی، لیکن کل اور آج کے دن میں ہماری ٹیم نے یہ ضرور ٹیم کو کریڈٹ دینا چاہیے، اسد چودھری صاحب جو ہمارے پروڈیوسر ہیں اور عثمان چودھری صاحب اور وسیم صاحب، انہوں نے سورس نکالے ہیں اپوزیشن اور عمران خان صاحب کے تحادیوں کے۔ ہم نہیں کہہ رہے، ہم سنانا چاہتے ہیں اپوزیشن کی زبانی اور عمران خان صاحب کے تحادیوں کی زبانی کہ تحریک عدم اعتماد آ رہی ہے یا نہیں آ رہی۔ آپ ان کو سن لیں، آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ حقیقت کیا ہے۔ سب سے پہلے عامر خان صاحب کا ساؤٹ چلائیں جناب کہ وہ یہ جو کیونکہ کہا جا رہا ہے کہ ایم کیو ایم جو نون لیگ سے مل رہی ہے، ایم کیو ایم جو اے این پی سے مل رہی ہے، شہباز شریف جو زرداری صاحب سے مل رہے ہیں، پھر اسی طرح سے جناب یہ جو کاف لیگ کے ساتھ ملاقاتیں ہو رہی ہیں، تو یہ جناب وہ فلانی اتحادی بھی ناراض ہو گیا، کاف لیگ کے بھی تحفظات ہیں، ایم کیو ایم کے بھی تحفظات ہیں، باپ پارٹی جو ہے وہ بھی الگ ہونے جا رہی ہے، تو ان سب کی زبانی ذرا سنواتے ہیں۔ پہلے جناب چلائیں عامر خان صاحب کیا کہہ رہے ہیں کہ وہ شہباز شریف صاحب کو کیوں ملے ہیں۔ کراچی سے یہاں آئے تھے پنجاب کے دورے پر، رابطہ کمیٹی اور خالد بھائی کی مشاورت سے طے ہوا تھا کہ تمام دوستوں سے جا کر ملاقات کی جائے اور بلدیاتی جو بل سندھ اسمبلی میں پاس ہوا تھا اس پر ہم نے ایک آل پارٹیز کانفرنس کی تھی، جس میں مسلم لیگ نون کی طرف سے سندھ میں ہمارے اس کانفرنس میں شرکت بھی کی گئی۔ یعنی کہ ابھی تمام ڈسکشن ہونی ہے۔ بالکل، اب آئیں جناب کہ شہباز شریف صاحب کی درخواست پہ عامر خان صاحب نے کیا جواب دیا۔ آپ کو آج پہلے پاکستانی بن کر سوچنا ہوگا اور اس کے بعد حلیف بن کر سوچنا ہوگا، وگرنہ میں سمجھتا ہوں کہ قوم آپ سے ہمیشہ اس کا سوال کرے گی، تو وقت زیادہ نہیں، آپ کو فیصلہ کرنا ہوگا۔ کراچی سے یہاں آئے تھے پنجاب کے دورے پر، رابطہ کمیٹی اور خالد بھائی کی مشاورت سے طے ہوا تھا کہ تمام دوستوں سے جا کر ملاقات کی جائے اور بلدیاتی جو بل سندھ اسمبلی میں پاس ہوا تھا اس پر ہم نے ایک آل پارٹیز کانفرنس کی تھی، جس میں مسلم لیگ نون کی طرف سے سندھ میں ہمارے اس کانفرنس میں شرکت بھی کی گئی۔ ابھی کوئی چیز طے شدہ نہیں ہے، اپوزیشن کی طرف سے کوئی واضح چیز سامنے ابھی تک آئی نہیں ہے۔ ابھی میاں صاحب کی پی ڈی ایم اور دیگر دوستوں سے بھی میٹنگز ہونا باقی ہیں، تو جو بھی گفتگو کی ہے وہ ہم جا کر کراچی میں اپنی قیادت کو اور رابطہ کمیٹی کے سامنے رکھ دیں گے، پھر جو بھی اس میں بات چیت ہوگی اس سے پھر ہم مطلع بھی کریں گے۔ صدیق، ایک بات کی سمجھ نہیں آ رہی کہ اگر اپوزیشن کے پاس لائحہ عمل نہیں ہے، کوئی اسٹریٹجی نہیں ہے، تو ملاقاتیں کس مقصد کے تحت کر رہے ہیں؟ دیکھیں، اس پہ آپ کا سوال اچھا ہے، لیکن اس پہ ہم ذرا تفصیل سے اس کی 8-10 وجوہات ہیں، کوشش کریں گے کل اس کے اوپر پراپر ہم تیاری کر لیں گے کہ کون کون سی 8-10 وجوہات ہیں جس وجہ سے کر رہے ہیں۔ ذرا آگے ہم اگر ہماری آپ اجازت دیں تو جلدی ذرا باقی سورس چلوا دیں تاکہ دیکھنے والوں کو ذرا کلیئر ہو جائے کہ یہ چکر کیا ہے۔ اب آج جب خواجہ اظہار الحسن صاحب نے جو ایم کے ایم سے ہیں، انہوں نے کل کاشف عباسی صاحب کے پروگرام میں کیا کہا، یہ بھی سن لیجئے۔ اگر یہ سوچ کاشف بھائی مان بھی لوں کہ میری پارٹی میں ہے اور ہوگی، بالکل ہوگی، کسی حد تک ہوگی، تو میں یہ دوسری اس سوچ کا حل بھی مجھے چاہیے نا پھر، کہ پھر دوسرے آپشن کون سے ہیں؟ وہی پیپلز پارٹی، وہی پی ایم ایل این۔ جی آپ نے سن لیا۔ اب آج جناب چودھری پرویز الہی صاحب کیا کہہ رہے ہیں عدم اعتماد کے حوالے سے۔ اور ہوگی، بالکل ہوگی۔ آپ 5 سال کے لیے عمران خان کے ساتھ ہیں دونوں جماعتیں، یا بیچ منجدار تحریک عدم اعتماد کی صورت عمران خان کو چھوڑ جائیں گے؟ یہ تو ابھی کوئی ڈسکس ہی نہیں ہوا، اور ابھی تو 2 سال رہتے ہیں نا، 2 سال رہتے ہیں۔ ہاں، جو کوئی غلط کام آتا ہے تو ہم ایجیٹیٹ کرتے ہیں اور مل کے ایک آواز بلند کرتے ہیں کہ یہ چیزوں کو ہم نے خراب چیزوں کو ٹھیک بھی کروایا ہے۔ زرداری صاحب نے کل جب آئے تو انہوں نے کہا آنے سے پہلے کہ میں نے شجاعت صاحب کی خبر گیری کے لیے ہاسپٹل آ رہا تھا تو آپ نے منع کر دیا تھا، کیونکہ اس وقت ڈاکٹرز نے الاؤ نہیں کیا تھا، تو انہوں نے کہا اب میں آ رہا ہوں گھر پہ ان کی خبر کے لیے، اور پھر خبر کے لیے آئے، اور مین تو مقصد یہی تھا۔ وہ ابھی کوئی سامنے خد و خال آ جائیں، سامنے کوئی چیز آ جائے، ابھی تو برچی خانے میں سامان اکٹھا ہو رہا ہے، ابھی پکنا شروع نہیں ہوا سامان۔ ہم سب سیاسی جماعتیں ہیں، ہم سب کے اپنے اپنے نظریات ہیں، اپنی اپنی ایک سوچ ہے، اور ہم سب میرا خیال ہے اپنے اپنے فیصلے کرنے میں آزاد ہیں، لیکن حکومت کے ساتھ ہیں، چودھری صاحب بھی ہیں، ہم بھی ہیں، جو بھی فیصلہ کریں گے ایک دوسرے کے ساتھ مشاورت سے اور مل کے ہی چلیں گے۔ نہیں، ہم اپنا حصہ بڑھوانے کے ملک میں۔ جناب کامل علی آغا صاحب نے شاہ زیب خانزادہ صاحب کے پروگرام میں کیا کہا ہے، یہ بھی سن لیجئے۔
ہم کھڑے ہیں اور ہمارا تو بالکل تہیہ یہ ہے کہ ہم نے 5 سال کے لیے ان کے ساتھ اتحاد کیا ہوا ہے اور ہم اپنے ایگریمنٹ کو پورا کریں گے. وہ تو میں نے ہمیشہ کہا ہے کہ جب تک ریاست ان کے ساتھ کھڑی ہے ہم بھی کھڑی ہیں. ہمارا معاہدہ بھی ریاست کے ساتھ ہے, کسی سیاسی جماعت کے ساتھ نہیں ہے. اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں ریاست کو عام فہم زبان میں؟ نہیں, میں اسٹیبلشمنٹ نہیں کہتا ریاست کو قطعی طور پہ. اچھا, اسٹیبلشمنٹ بدلتی رہتی ہے, اسٹیبلشمنٹ بدلتی رہتی ہے, ریاست نہیں بدلتی. اشارہ ہے یا نہیں ہے, اس حوالے سے کامل علی یاغا صاحب کیا کہہ رہے ہیں یہ بھی سن لیجئے. ہمارے ساتھ اس قسم کی بات نہیں ہوئی. ہمارے ساتھ زرداری صاحب تشریف لائے, انہوں نے اپنے ایجنڈے پہ بات کی. ہم نے ان کو کلیئر کر دیا کہ ہم پی ٹی آئی کے ساتھ معاہدے میں ہیں اور ہم اپنے معاہدے کو پورا کریں گے انشاءاللہ. ہمارا وتیرہ ہے کہ ہم وعدے اور معاہدے نبھاتے ہیں اور ہم انشاءاللہ نبھائیں گے. بہت ساری باتیں ہوئی ہیں, ظاہر ہے وہ اپنے ایجنڈے کو لے کے آئے تھے. ہم نے ان کو بتا دیا کہ ہم آپ کے ایجنڈے کے ساتھ نہیں چل سکیں گے کیونکہ ہم آلریڈی ایک جماعت کے ساتھ معاہدے میں ہیں اور ہم 5 سال ان کے مکمل کروائیں گے اور ہماری کوشش ہے کہ وہ 5 سال مکمل کریں. کامل علی یاغا صاحب نے مزید کیا کہا زرداری صاحب سے ملاقات کے حوالے سے, یہ بھی دیکھ لیجئے. قطعی طور پہ کوئی اشارے کی بات میرے علم میں نہیں ہے اور نہ ہی میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہوتی تو میرے علم میں بھی ضرور ہوتی, لیکن قطعی طور پہ اس قسم کی کوئی بات نہیں ہے. ہر پارٹی اپنے ایجنڈے پہ کوشش کر رہی ہے اور یہ آپ کے علم میں ہے کہ پاکستان کی جو پولیٹیکل ہسٹری ہے اس کے اندر اگر آپ اس کا بغور جائزہ لیں تو یہ آخری 2 سال تو ایسے ہی ہوتے ہیں, بے چینی کے سال ہوتے ہیں. ہر جماعت جو ہے اپنے تئیں کوشش کرتی ہے کہ تبدیلی لائی جائے اور تبدیلی لانے کے لیے وہ اپنے ایجنڈے کو لے کے وہ نکلتی ہے اور وہی رویہ آج بھی جاری ہے. اب آپ نے دیکھا کہ اتحادی جو ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ ان ملاقاتوں کا مقصد کیا ہے, وہ عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں یا نہیں کھڑے, کوئی اشارہ ہے یا نہیں ہے, کھل کے ساری باتیں ہوں گی. لیکن محسن شاہ نواز رانجھا صاحب جو مسلم لیگ نون کے ہیں وہ ندیم ملک صاحب کے پروگرام میں کون سی تاریخ دے رہے ہیں عدم اعتماد کی, یہ بھی سن لیجیے. کوئی ٹائم فریم دیجئے کیونکہ کافی دنوں سے آپ کانفیڈنس والی گیم چلا رہے ہیں. دیکھیں یہ تو اب ہماری پارٹی ساری جماعتیں اکٹھا فیصلہ کریں گی, فضل الرحمان صاحب سے بھی رابطہ ہونے پہ ہے, لیکن جو میرا رفلی آئیڈیا ہے دیٹ از دس منتھ, مے بی اینڈ آف دس منتھ. لیکن شاہد خاقان عباسی صاحب عدم اعتماد کے والے سے کیا کہہ رہے ہیں, جو نائب صدر ہیں مسلم لیگ نون کے سینئر نائب صدر ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں, یہ بھی سن لیجئے. تحریک اعتماد کی تشہیر نہیں کی جاتی, تحریک اعتماد لائی جاتی ہے جو نمبر پورے ہو جاتے ہیں, تو انشاءاللہ وہ آئے گی. لیکن یہ تو ہو گئی اب تک کی جو صورتحال ہے کہ حکومت کا ہم نے پہلے سنوا دیا, عمران خان صاحب کیا کہہ رہے ہیں, ہم نے اتحادیوں کا سنوا دیا, یہ اپوزیشن کے کچھ لوگوں کا سنا دیا. لیکن عدم اعتماد پہلے جب بات ہوتی تھی کہ آپ عدم اعتماد کیوں نہیں لا رہے, تو شاہد خاقان عباسی صاحب اور مریم نواز صاحبہ کیا کہتے تھے کہ کیوں نہیں لا رہے, یہ بھی ذرا سن لیجئے. ان ہاؤس چینج تو جن کی وجہ سے ہوتا ہے, جن کی مدد سے ہوتا ہے, ہم ان کی مدد نہیں لینا چاہتے. یہ عدم اعتماد سودے کے بغیر ممکن نہیں ہوتی. تحریک عدم اعتماد اگر شوق ہے تو یہ سینٹ سے شروع کر لیں, وہاں پتہ لگ جائے گا تحریک عدم اعتماد کی حقیقت پاکستان میں کیا ہے. جو ملک آئین کے مطابق نہیں چلتا اس میں تحریک عدم اعتمادی بھی نہیں ہوتی. ماریا, اب ہم آخر میں وہ رانا ثناءاللہ صاحب کا شارٹ سنائیں گے جو آج تیسرا دن ہم مسلسل سنا رہے ہیں. اس لیے سنا رہے ہیں کہ یہ جو ہائپ کریٹ کی جا رہی ہے کہ جناب 20 لوگ حکومت کے ناراض ہو گئے ہیں, اتحادی بھی چھوڑ کے جا رہے ہیں, ہم نے اتحادیوں سے بھی آپ کو سنا دیا. اچھا, ایک سوال تو یہ بھی ہے کہ جو شاہد خاقان عباسی صاحب اور مریم نواز صاحب خود کہہ رہے تھے کہ اگر عدم اعتماد لانی ہے تو اس کے لیے ساز باز کرنی پڑے گی, اس کے لیے ڈیل کرنی پڑے گی, اس کے لیے فوج کی مدد درکار ہوگی اور وہ ہم نے لینی نہیں ہے. اور یہ خود کہتے تھے کہ فوج کی مدد کے بغیر عدم اعتماد آ ہی نہیں سکتی. لیکن شاہ محمود قریشی صاحب بھی تو کہہ رہے ہیں کہ تحریک انصاف میں گروپ ہے. نہیں, وہ انہوں نے کچھ اور کہا تھا, انہوں نے بلکہ اس چیز کی تردید کی تھی. وہ اس کو ہم ذرا کل پہ لے کے جائیں گے کہ جہانگیر ترین گروپ ہے نہیں ہے, اس کے حوالے سے شاہ محمود قریشی صاحب نے کیا کہا اور جہانگیر ترین گروپ سے بھی ذرا حال حوالے لے لیں گے. لیکن اب ذرا آخر میں رانا ثناءاللہ صاحب کو وہ بیان چلا دیں جس سے بالکل واضح ہو رہا ہے کہ نہ تو عمران خان کے اتحادی عمران خان کو چھوڑ کے جا رہے ہیں, نہ ہی تحریک انصاف کے جو یہ دعویٰ کرتے ہیں 15 22 20 لوگ وہ چھوڑ کے ادھر آ رہے ہیں. یہ ذرا رانا ثناءاللہ صاحب کی زبانی سن لیجئے.
آپ دیکھیں کہ کم از کم 10 سے 15 لوگ جو ہے وہ پی ٹی آئی کے جو ہے وہ اگر ہمارا ساتھ دیں تو تب عدم اعتماد جو ہے وہ کامیاب ہو سکتا ہے، یا پھر دوسری صورت میں جو ان کے اتحادی ہے ایم کیو ایم اور کیو لیگ جو ہے وہ ان کا ساتھ جو ہے وہ چھوڑیں۔ جہاں تک کیو لیگ کا یا ایم کیو ایم کا ساتھ چھوڑنے کا معاملہ ہے تو ہم کب ان کو کہہ رہے ہیں کہ جی آپ اسپیکر ہیں اسمبلی کے تو آئے ہم آپ کو چیف منسٹر بناتے ہیں، یا آپ کے پاس 2 منسٹریز ہیں تو آئے ہم آپ کو 4 دیتے ہیں۔ ہم تو اسمبلی کو ڈیزالو کرنے اور اس کے بعد فریش الیکشن کی بات کرتے ہیں، تو اس میں اتحادیوں کو کیا ملے گا؟ اور جہاں تک پی ٹی آئی کے لوگوں کا تعلق ہے، پی ٹی آئی کے لوگ جو ہے وہ ہمارے ساتھ رابطے میں رہے ہیں، اب بھی رابطے میں ہیں، اور جب یوسف رضا گیلانی صاحب کا معاملہ تھا تو 22-23 لوگ ان کے ہمارے ساتھ رابطے میں تھے، لیکن یہ اتنا آسان نہیں ہے کہ ہم ان کے 10-15 بندے جو ہے وہ ان کے ساتھ ٹکٹ کی کمٹمنٹ کر کے ان کو ہم اپنے ساتھ ملا لیں۔ تو وہاں پہ جو ہمارے آدمی ہیں جو کوئی 2000 سے کوئی 5000 ووٹوں سے جن کو ہرایا گیا ہے، جن کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اور وہ پارٹی کے ساتھ کھڑے ہیں، تو ہم اتنی آسانی سے تو ان لوگوں کو جو ہے وہ ایک سائڈ پہ کر کے تو ان لوگوں کو اکاموڈیٹ نہیں کر سکتے۔ صدیق، ابھی تک اگر ایک عام آدمی کی حیثیت سے میں یہ تمام سوٹ سننے کے بعد اندازہ لگاؤں تو مجھے یہی اندازہ ہوا ہے کہ اس وقت اپوزیشن جو ہے وہ کنفیوژن کا شکار ہے۔ وہ اگر استعفوں کی بات ہو یا تحریک عدم اعتماد کی بات ہو، اس کے پاس کوئی اسٹریٹجی نہیں ہے کیا کرنا ہے کیسے کرنا ہے، لیکن صرف محض خبروں میں آنے کے لیے یا ایک کانفلکٹ کریٹ کرنے کے لیے اس طرح کے صرف باتیں کی جا رہی ہیں۔ آپ نے 100% درست کہا ہے، بالکل یہی ہے۔ دیکھیں، عدم اعتماد پاکستان کی تاریخ میں کسی کے خلاف، کسی وزیر اعظم کے خلاف کامیاب نہیں ہوئی۔ اگر آپ پاکستان کی تاریخ بدلنے جا رہے ہیں اور آپ پاکستان کی تاریخ کی پہلی تحریک عدم اعتماد لا رہے ہیں تو اس کے لیے پھر تیاری بھی ہونی چاہیے نا، اس کے لیے کوئی نظر بھی آنا چاہیے۔ یہاں پر تو صورتحال یہ ہے کہ شاہد خان عباسی صاحب کا کالم نے چلایا تھا، آج کیونکہ ہم نے سوٹ بہت زیادہ چلا لیے ہیں تو ویسے آپ کو بتا دیتے ہیں کہ شاہد خان عباسی کہہ رہے ہیں کہ آصف علی زرداری اور شباز شریف کی ملاقات کا ان کو اخبار سے پتہ چلا۔ اب اندازہ لگائیں۔ اچھا، پھر ایک 2 بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہیں کہ جو پی ڈی ایم پیپلز پارٹی کو پی ڈی ایم میں نہیں شامل کرنا چاہتی، کیا وہ ان کے ساتھ مل کے حکومت بنائیں گے؟ جو اپوزیشن لیڈر سینٹ میں جس کی کوئی اتنی امپورٹنس نہیں ہے، اس کے اوپر لڑ کر اور پی ڈی ایم توڑ دیتی ہے اپوزیشن، کیا وہ حکومت میں آگے چیزیں شیئر کریں گے؟ اور تیسری بات یہ ہے کہ ان کے درمیان اتنا عدم اعتماد ہے، اتنے ایک دوسرے کے اوپر الزامات جس طرح کے انہوں نے لگائے، ایک دوسرے کو دھرتی کا بوجھ کہا، غدار کہا، چور لٹیرا ڈاکو، کیا کچھ نہیں کہا، سلیکٹڈ کہا، یہ ساری چیزیں کہیں، تو یہ کیسے؟ اور پھر یہ بھی دیکھیں، ابھی تک ایک ہی چیز ہوتی ہے پاکستان میں، نہ مہنگائی پہ حکومتیں جاتی ہوتی ہیں، نہ پاکستان میں یہ عدم اعتماد اس وقت تک جب تک جو ہے وہ ادارے اور حکومت ایک پیج پر ہوتے ہیں۔ عمران خان صاحب کو بہت زیادہ سپورٹ حاصل تھی 2014 میں، کیا نواز شریف کی حکومت چلی گئی تھی؟ نہیں گئی تھی۔ عمران خان کی حکومت کہیں نہیں جا رہی، عدم اعتماد نہیں آ رہی، یہ کیوں یہ سارا کچھ کر رہے ہیں؟ اس پہ کل کے پروگرام میں 8-10 چیزیں اپنے دیکھنے والوں کے سامنے رکھ دیں گے تو ان کو اندازہ ہو جائے گا۔